خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ حکومت سے نمبر پورا نہیں ہوا، 2-3 دن تک انتظار ہوتا رہا، پارلیمنٹیرینز کو بھی بٹھا کے رکھا گیا، سینیٹرز آئے تھے، میاں نواز شریف صاحب خود لاہور سے آ کر یہاں بیٹھے رہے۔ کل توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کل کسی طریقے سے یہ مسودہ پیش ہو جائے گا پارلیمان میں اور آئینی ترامیم ہو جائیں گی، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ بلکہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ کچھ قریب دکھائی کسی موقع پر جا کے دے رہا ہو، بلکہ وہ لمحہ ہی نہیں آیا شاید کہ جہاں پر یہ دکھائی بھی دیا ہو کہ ابھی یہ کچھ دیر میں ہو جائے گا، بلکہ کوسوں دور نظر آئی اپوزیشن اور حکومت اس پر اتفاق کرنے سے، اور اتفاق کے بغیر نمبر پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملائے بغیر تو بالکل ممکن نہیں تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سے تحفظات تھے، یہ تحفظات ابھی بھی دور نہیں کیا جا سکے، اور یہ معاملہ اب کم از کم 2 ہفتوں کے لیے ٹل گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب عدم دستیاب ہوں گے پاکستان میں، ان کو امریکہ جانا ہے، وہاں سے واپس آئیں گے تو اس دوران شاید کوئی اتفاق رائے ہو جائے۔ آج پھر بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کا آؤٹ کم یہ نکلا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہاں یہ جو تحفظات ہیں یہ تو دور ہونے چاہیے، تو یہ ایک بڑا اتفاق رائے ہمارے سامنے آیا ہے اس میں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مسودہ لیک ہوا ہے، جو ابھی سامنے نہیں آیا تھا آفیشیلی کسی بھی فریق کے، بلکہ کل سب سے زیادہ شور اسی بات پر مچا رہا کہ ہمیں مسودہ دیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے رہے ہمیں مسودہ دیں، تحریک انصاف کہتی رہی ہمیں مسودہ دیں۔ یہ مسودہ آفیشیلی تو جاری نہیں ہوا، لیکن بہرحال جو لیک ہوا ہے اور یہ میچ کرتا ہے، یہ لیک شدہ مسودہ میچ کرتا ہے ان پوائنٹس کے ساتھ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، لاء منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہے ہیں۔ یعنی اس سے وہ اختلاف نہیں کر رہے، جو باتیں ہمارے سامنے اس مسودے میں آئی ہیں، جو آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کم و بیش یہی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر بھی اعظم تارڑ صاحب نے کہی ہیں۔ اس کے پوائنٹس کیا ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب، خوش آمدید۔ حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون، بہت شکریہ حافظ صاحب، خوش آمدید۔ ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بہت شکریہ ریاست صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسودے میں ہے کیا اور کس طرح سے یہ جو آئینی و قانونی ترامیم ہیں، یہ 50 سے زائد آرٹیکلز میں ترامیم کی تجویز کی گئی ہیں۔ 50 سے زائد آرٹیکلز۔ آئین کے آرٹیکل سب سے پہلے جو 17 ہے، آئین کے آرٹیکل 17 میں مجوزہ ترمیم کے تحت سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نئی وفاقی آئینی عدالت کو دیا جائے گا۔ آرٹیکل 63A میں مجوزہ ترمیم سے پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ووٹ ڈالنے والے منحرف رکن کا ووٹ شمار کرنے کا کہا گیا ہے، اور منحرف اراکین کی رکنیت سے متعلق حتمی فیصلے کا اختیار سپریم کورٹ سے نئی وفاقی آئینی عدالت کو دینے کا کہا گیا ہے۔ یعنی بہت سارے اختیارات سپریم کورٹ سے منتقل ہو جائیں گے، جو نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے 175A میں بھی تجویز جو ہے وہ کیا گیا ہے ترمیم کو۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کی ساخت میں تبدیلی کی گئی ہے۔ کمیشن کی سربراہی وفاقی آئینی عدالت کو دینے کے ساتھ ساتھ اس میں 4 اراکین پارلیمنٹ، 2 سینیٹر، 2 MNAs کو شامل کرنے کا کہا گیا ہے۔ پھر 175 میں ایک اور تجویز جو ہے وہ ترمیم تجویز کی گئی ہے، جس کے تحت وفاقی آئینی عدالت جو نئی بننے جا رہی ہے عدالت، اس کا چیف جسٹس اس عدالت کے 3 سینئر ترین ججوں میں سے ایک لگے گا۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی وفاقی آئینی عدالت کے 3 سینئر ترین ججوں میں سے ایک کو نامزد کر کے وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ پھر 175 میں مجوزہ ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججوں میں سے ہوگا۔ چیف جسٹس کے تقرر کی سفارش قومی اسمبلی کی 8 رکنی کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی وزیر اعظم کو ایک نام بھیجے گی، وزیر اعظم تعیناتی کے لیے صدر کو ارسال کریں گے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رول وزیر اعظم کا اور پارلیمان کا وہ بڑھ جائے گا صدر اور چیف جسٹس لگانے کے لیے۔ پھر اسی طرح سے 175A کے بعد نئے آرٹیکل 175B کے اضافے کی تجویز کی گئی ہے۔ اس مجوزہ آرٹیکل سے ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم ہو جائے گی۔ ایک سپریم کورٹ موجود ہے، ایک یہ نئی عدالت بنے گی، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی۔ آئین میں نئے آرٹیکل 178A کا اضافہ بھی تجویز کیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل میں وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 برس مقرر کی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 برس مقرر کی گئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 179 میں مجوزہ ترمیم سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت 3 برس مقرر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس سے متعلق آرٹیکل 184 ہے، اس کو تبدیل کر کے تمام دائرہ اختیار وفاقی آئینی عدالت کو دینے کی تجویز ہے۔ نئے مجوزہ آرٹیکل 184(3) کے تحت تمام کیسز کو وفاقی آئینی عدالت کے تمام ججوں پر مشتمل فل کورٹ سنا کرے گی۔ آرٹیکل 184 میں مجوزہ ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں اس آرٹیکل کے تحت چلنے والے تمام زیر التوا مقدمات فوری طور پر شفٹ ہو جائیں گے وفاقی آئینی عدالت کے پاس۔
مکمل انصاف کے بارے میں 187 جو ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ 8-5 سے ایک فیصلہ آیا تھا 12 جولائی کا، اس میں بھی کہا گیا تھا کہ جی 187 کا استعمال کرتے ہوئے کمپلیٹ جسٹس کے کانسیپٹ کو یوز کیا گیا ہے۔ اب اس میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ اپنے دائرہ اختیار سے ہٹ کر کوئی حکم نامہ جاری نہیں کر سکیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 189 میں مجوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا ہر فیصلہ ملک کے تمام عدالتوں بشمول سپریم کورٹ پر بائنڈنگ ہوگا، مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت پر بائنڈنگ نہیں ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 190 میں مجوزہ ترمیم کے تحت تمام ایگزیکٹو اور عدالتی حکام اب سپریم کورٹ کی بجائے وفاقی آئینی عدالت کی معاونت کریں گے۔ آرٹیکل 199 میں مجوزہ ترمیم کے تحت ہائی کورٹ کے از خود اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے یا کیا جائے گا۔ آرٹیکل 200 میں مجوزہ ترمیم کے تحت صدر جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اس کی مرضی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکے گا۔ اب اس میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے ایک نئی آئینی عدالت کا قیام۔ سب سے پہلے جسٹس شائق عثمانی صاحب، آپ اس تجویز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے؟ حکومت یہ کہتی ہے اس کا کانسیپٹ، اس کا مقصد یہ ہے کہ پینڈنسی آف کیسز کی وجہ سے عدالت سپریم کورٹ پر بہت زیادہ لوڈ ہے، سپریم کورٹ روٹین کے کیسز سنیں اور 184 183 اور جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ نئی عدالت کے پاس جائیں۔ دیکھیے، یہ معاملہ تو بہت عرصے سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ ان میں انٹلیکچوئل آنیسٹی نہیں ہے بدقسمتی سے، اور وہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں بلا وجہ، ان لائک دوسرے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ سیدھا سپریم کورٹ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ جا کر کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے دوسرے دن کیسز لگوا لیتے ہیں، ایک دن کی نوٹس کے بعد کیسز شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری جو کورٹس ہیں پچھلے 2-3 سال میں کانسٹنٹلی وہ کام یہی کر رہی ہیں، یہ جو سیاسی لوگوں کے جو کیسز ہیں ان کو سن رہی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہماری عدالتوں کا جو کانسیپٹ ہے کورٹس کا وہ یہ تھا کہ لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے کے بجائے وہ جج کے سامنے جائیں، اپنے کیسز بیان کریں، اپنے ڈسپیوٹس بیان کریں، کمرشل ڈسپیوٹس، پراپرٹی ڈسپیوٹس، دوسرے ڈسپیوٹس، فیملی ڈسپیوٹس، اور ان کا فیصلہ لیں۔ وہ ہوتا نہیں۔ ہمارے یہاں کیسز 20-20 سال تک چلتے ہیں، کمرشل ڈسپیوٹس تو 25-25 سال تک چلتے ہیں جی۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جو بڑی کمپنی ہے وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ کہتی ہے اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے ہمارا کسی سے تو 25 سال کے لیے ہم گئے۔ تو یہ سب چیزیں ان کی وجہ سے ضروری تھا کہ کچھ ایسا ایک انتظام کیا۔ تو سر اس کا ایک حل تو یہ بھی ہو سکتا تھا اور یہ زیر غور بھی رہا ہے کہ اسی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، یعنی 7 ججز پر مشتمل اگر ایک نئی کورٹ قائم کی جا رہی ہے تو 7 ججز کی تعداد یہیں پر بڑھا دی جائے، پھر بھی تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک کہ آپ اگر کمرشل کورٹس کو الگ نہیں کریں گے، جو نارمل کورٹس ہوتی ہیں ان کو، اور یہ جو سیاسی کیسز ہیں ان کو الگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک کا پرابلم ہے اور دوسری دنیا کے ملکوں میں یہ ایسا پرابلم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انگلینڈ میں میرے خیال میں پچھلے 2 سال میں میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل کیس دیکھا اور کوئی نہیں۔ امریکہ میں کبھی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمارے یہاں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایک سیاستدان پہنچ جاتا ہے کورٹ میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک الگ ادارہ بنا جائے جو ان چیزوں کو دیکھتا رہے، جب تک کہ ہم میں میچورٹی نہ آ جائے، جب تک کہ ہماری سیاسی میچورٹی نہ آ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر۔ اب اس میں ریاست اعضاء صاحب یہ انٹینشن تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ پینڈنسی آف کیسز ہے، 20-25 سال سے کیسز لٹکے ہوئے ہیں، تو یہ جو سارا کنزیوم کر لیتی ہے کورٹ کا ٹائم، یہ والے کیسز جو ہیں کانسٹیٹیوشنل کیسز، یہ ایک الگ عدالت کو دی جائے۔ مسئلہ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے 20-25 سال کا ذکر کیا تو یہ جب تحصیل یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے، سول کورٹ سے معاملہ شروع ہوتا ہے، یہ تب سے کاؤنٹ ہو رہا ہے، تب سے یہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر یہ 20 سے 25 سال والی بات جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اوور برڈن ضرور ہے۔ ابھی انہوں نے ایڈاک ججز لگائے تھے، اسی گراؤنڈ پہ لگائے تھے کہ پینڈنسی زیادہ ہے۔ آپ نے ایڈاک ججز لگائے، 57,000 کیسز تھے، آپ 60,000 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل
کام جو ہے اس کے لیے میری ذاتی رائے یہ ہے, میں میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ ایپلنٹ شریعت بینچ آپ نے سپریم کورٹ میں رکھا کہ اس کو ڈیزگنیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کیسے سنیں گے, تو ایسا ایک بینچ سپریم کورٹ میں بنایا جا سکتا ہے. اگر آپ ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے جس کو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایگزسٹنگ ہے اس کو, تو آپ پھر ایک سول کورٹ کا درجہ ان کا رہ جائے گا کہ وہ صرف یہ مار دھاڑ کوئی بکری چوری کے کیسز سنیں گے, فیملی میٹر سنیں گے, اس کے علاوہ امپورٹنٹ میٹر ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس تو آیا ہوا ہر مطلب میری زندگی کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا ہے تو سر وہ میرے لیے تو امپورٹنٹ ہی ہے نا. بالکل ٹھیک, اس کی اپنی امپورٹنس ہے, لیکن آپ اس سپریم کورٹ کو ایک اور کورٹ بنا کے اس کا سبارڈینیٹ بنانا چاہ رہے, 189 کو امینڈ کر کے اس ججمنٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اس کی ججمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ بائنڈنگ ہوگی, اس کی نہیں ہوگی, پھر اس کی جو تعیناتی ہوگی وہ ایگزیکٹو کرے گی. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور, پھر الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے, سپریشن آف جوڈیشری کی بات کر دی, ایگزیکٹو کو انتظامیہ سے آپ نے الگ کر دیا. 77 سال ہو گئے ہم نے اس مصیبت سے جان چھڑوائی, 77 سال بعد آج پھر سے اگر اس کانسٹیٹیوشن ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی پھر انتظامیہ اور وزیر اعظم نے کرنی تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں تو یہ پورے کانسٹیٹیوشن کے اندر اور آل آف سڈن آپ 57 آرٹیکل کو امینڈ کر رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن کو آپ وہ چینج کر رہے ہیں. فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ اس کو بنا دیتے جوڈیشل کمیشن کو اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کر دیتے, ایک جج کی تعیناتی ہو جاتی, جب اس کا سال بعد کنفرمیشن کا ٹائم آئے گا پارلیمانی کمیٹی کہتی کہ اس کو کنفرم کرو, ججز کہتے کہ اس کو نہ کنفرم کریں, تو پھر ایک نئی ایک انوملی جو ہے وہاں سے ارائز ہوگی, اس کا کیا سلوشن ہوگا؟ یا وائس ورسا اس میں کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تمام پہلوؤں پر غور نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن 1973 جو تھا یہ ایک متفقہ آئین ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیں اسٹیک ہولڈر ہیں, بار ایسوسیشنز, بار کونسلز ہیں, آپ نے بغل سے نکال کے ایک بل جو باقی پارلیمنٹیرین کہتے ہیں کہ ہمارے تک بھی نہیں پہنچا, اس پہ ڈیبیٹ کریں, ایک ہیلدی ڈیبیٹ کریں, پیوریفیکیشن کے ساتھ سجیشنز لیں, پرپوزلز لیں اور ایک اچھی لیجسلیشن لائیں اور ود بونا فائڈی لائیں فار دی ویلفیئر آف دی انسٹیٹیوشن, فار ویلفیئر آف دی نیشن, فار ویلفیئر آف دس کنٹری. اگر کرتے تو ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے. اینڈ ایف جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جن ججز کو آپ فیڈرل کورٹ بنا رہے ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہیں بیکاز آف دیئر لیٹر, ان کو آپ سبق سکھانے کے لیے جا رہے ہیں, تو ویدر یو کین سے دس لیجسلیشن اینڈ جوڈیشل ریفارم از بیسڈ اپون بونا فائڈی ناٹ آن دی بیسس آف دی میلا فائڈی. لیکن یہ 199 پر تو میرا خیال ہے جے یو آئی نے اتفاق ہی نہیں کیا نا. اگر وہ کریں گے کانسٹیٹیوشنل اور بڑے سینسٹیو معاملات ہیں, ایک امینڈمنٹ پہ آپ کو لمبی ڈسکشن اور آؤٹ پٹ چاہیے. آپ بغل سے نکال کے امینڈمنٹ لے آئیں گے تو آپ کانسٹیٹیوشن کا جنازہ. اچھا حافظ صاحب, ایک تو یہ ہے نا کہ جلد بازی میں لایا جا رہا ہے اس پہ. اچھا لیکن میں چلیں ون بائی ون اگر ہم بات کریں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, اس پر ایک اعتراض اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک روح رہی ہے, کانسیپٹ رہا ہے کہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے, ایگزیکٹو سے کے دباؤ سے نکالا جائے. یہاں پر ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ نئی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اس کا چیف جسٹس حکومت اپوائنٹ کرے گی, ان کے جو ججز ہیں اس کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی, وزیر اعظم سفارش کریں گے صدر کو اور صدر وہ لگا دیں گے. تو وہ جو کانسیپٹ ہے کہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھا جائے تو وہ کانسیپٹ پھر کہاں رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن. اسد ایک تو بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایگزیکٹو نہیں ہوتی. پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل پرنسپلز ہے, اور دنیا بھر کے اندر پارلیمنٹری کمیٹیز یا پارلیمنٹس جو ہیں وہ کورٹس کی اندر اپوائنٹمنٹس کرتی ہیں. وہ آپ کی ریگولر سپریم کورٹ کے اندر بھی کرتی ہیں اور وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر کرتی ہیں. دنیا بھر کے اندر ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہوئی ہیں ریگولر سپریم کورٹ کے علاوہ, وہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی ہیں. وہ آپ کو جرمنی میں ملے گی, آسٹریا میں ملے گی, اسپین میں ملے گی, آپ کو ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی, اس طرح بہت سارے ممالک کے اندر ہے کہ لوگوں نے اپنی گیون اسکیم کے اندر جو ہے وہاں کے اوپر جہاں پہ ریگولر کیسز ہیں ان کا ایک علیحدہ پروسیس رکھا ہوا ہے, اور جہاں کے اوپر آپ کے انٹرا گورنمنٹس یا اس کے بعد آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان کا علیحدہ رکھا ہوا ہے. لیکن جن ملکوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں ان کا پاکستان سے موازنہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. مجھے یہ بتائیں کیونکہ وہاں پر سیاسی اثر و رسوخ اس طرح سے نہیں ہوتا, وہاں پر کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں. ایک پرائم منسٹر کو جو ہے نا آج آپ دیکھیں نا کہ نہیں, مجھے یہ بتائیں اپنے کپڑوں کے ڈکلیئر نہ کرنے پر اسد مجھے یہ بتائیں, آپ کسی دنیا کی سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ کسی پرائم منسٹر کو فارغ کر دے؟ بتائیں نا. پھر ہوا ہے کہ نہیں اس ملک کے اندر؟ ہوا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا ہے اس چیز کے اندر. تو کیا جوڈیشری کے پاس پار ہے کہ پرائم منسٹر کو اس پروسیس سے نکال کے فارغ کرے؟
آپ دیکھیں کہ آپ صرف ایک ون سائیڈڈ سٹوری, کیا پاکستان کی جوڈیشری کو 1947 کے آج کے دن تک آپ آزاد جوڈیشری مانتے ہیں؟ سارے لوگ ہم بیٹھ کے یہاں پہ بار ایسوسیشن سے پوچھ لینا, پولیٹیکل پارٹی سے, گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر جا کے بات کریں. اب اس کے اندر یہ آ جاتے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے اس کی یہ ایک لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے جو نیب کی آئی ہے, جس کے اندر 2-1 سے آیا تھا. جو ابھی پاکستان کے چیف جسٹس بننے والے ہیں انہوں نے اس کے اندر ڈائسینٹنگ ویو دیا ہے کہ پارلیمنٹ کی وزڈم جو ہے وہ ہمارے 17 ججز سے بھاری ہے. یہ آپ کے سامنے ہی آئی ہے نا, اور اسی کو ڈائسینٹنگ نوٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 5 ممبرز بینچ ہے اس نے انڈورس کیا. تو کیا بنیاد ہے اس کی بنیاد کو موریلٹی تو نہیں ہے نا, اس کی بنیاد یہ ہے کہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے, ہمارا کام انٹرپریٹ کرنا ہے, کانسٹیٹیوشن کا کام جو ہے اس کے مطابق چلانا ہے, اور پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. اب اس ملک کے اندر جو ہے 25 اب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں, 1973 سے لے کے آ کے 26 میں گئی ہے. آج تک کوئی ایک امینڈمنٹ نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ نے پاس کی ہو اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے اسے الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا ہو. آپ کے سامنے بڑی بڑی امینڈمنٹس آئی, 18th امینڈمنٹ آئی, 21st امینڈمنٹ آئی جو آپ کی ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھی, اسی پارلیمنٹ نے اس کے اندر کیا. ابھی آپ کی پارلیمنٹ نے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا, ساری دنیا نے کہا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, آرٹیکل 191 کے اندر گئے. اسی سپریم کورٹ کے بینچ نے 10-5 سے کہا کہ نہیں یہ پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے, اور انہوں نے اس چیز کو اپہولڈ کیا. اور وہ سارے ممبرز جنہوں نے اسٹے دیا ہوا تھا پراسپیکٹو لیجسلیشن کے علاوہ, اس کے اندر یہ سارے لوگ شامل تھے جو ابھی چیف جسٹس بننے والے ہیں, یا کیو کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں. تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ایک براڈلی دیکھنا چاہیے. اب یہ اس چیز کے اندر کہ 57 جو امینڈمنٹس آئی ہیں, اگر آپ ان کو پریسائز کر کے دیکھیں تو یہ 2 یا 3 ایریاز کے اندر ہے. باقی فل سٹاپ کالم ہم نے ہر جگہ ڈالنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ ہے وہاں پہ آپ نے نہیں ایک کورٹ بنائی, اسے کانسٹیٹیوشن باتیں 3 ایریاز کے اندر کی گئی ہیں. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے والا حصہ ہے اس کے اندر بڑا وزن ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے جاتے ہیں تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, پبلک کو پتا ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو پتا ہونا چاہیے. اور اس کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ گورنمنٹ کو اس معاملے میں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ بات ادھر نہ جاتی. لیکن اگر اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے اس چیز کے اندر آئے اور انہوں نے کہا نہیں اسے اوپن کرو, اور پی ٹی آئی کو بھی آپ ان کو شیئر کریں, یہ ساری جو پارٹیز ہیں اس کو گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ گورنمنٹ نے وہ بات مانی. نہ گورنمنٹ اس کو کیبنٹ کے اندر لے کے گئی ہے, نہ گورنمنٹ اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے گئی ہے. اب آگے جو چیز آئی ہے وہ آتی ہے جس کی آپ گورنمنٹ کو تو آپ تب اپریشیٹ کریں گے نا جب آپ ان کے پاس نمبر پورا ہو, اور پھر بھی وہ مشاورت کر رہے ہوں. نہیں دیکھیں نا صاحب, ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے, اس سے مولانا کے پاس گئے. نمبر پورا ہوتا تو وہ مشاورت نہ کر رہے ہوتے شاید. نہ وہ نمبر نہیں ہے. جب آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے, تو 2/3 اکثریت کے لیے گورنمنٹ کے پاس ہے تو اسے جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کوئی بل پیش کر دیتے یا اس میں ووٹنگ کے اندر چلا جاتا یا سب پروسیس کے اندر آتا تو بات تو تب تھی نا. ایک چیز آئی ہے, کسی جگہ سینس آف ریئلائزیشن آیا, وہ واپس آئی ہے, پبلک کی طرف آئی ہے. اب آپ نے بات کی ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر, یہی ساری پولیٹیکل پارٹی, میں آپ پچھلے 20 سال کی ان کی سٹیٹمنٹس نکال لیں, جو پارٹی حکومت کے اندر آتی ہے وہ اس سپریم کورٹ کو کرٹیسائز کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے اس کی پاورز کم کی جانی چاہیے, ایک نئی عدالت اس کے اندر آنی چاہیے, ججز کے ایلیویشن کا پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے. دوسری سائڈ کیا کہے گی, ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, بدنیتی ہے, پارلیمنٹ کر نہیں سکتی, یہ سپریم کورٹ کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. تو کیا اس نیریٹو کے اندر ہم کتنے اور سال چلیں گے؟ کیا اس ملک کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بہتر نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو یہ کہہ جی ایگزیکٹو کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پارلیمنٹ کے آپ کے بندے 13 بندوں کا ایک کمپوزیشن آیا ہے, اس میں سے 4 جو ہیں وہ آپ کی نیشنل اسمبلی یا سینٹ سے ہیں, 2 اپوزیشن کے, 2 وہ ہیں, لا منسٹر ہے, اٹارنی جنرل ہے, پاکستان بار کاؤنسل کا 6 جج اس کے اندر شامل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ انہی پولیٹیکل پارٹیز نے سب نے سی او ڈی سائن کیا ہوا ہے, چاہے ابھی اپوزیشن کے اندر ہے یا گورنمنٹ کے اندر ہے, کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ چاہیے, ہمارا برڈن بھی ہے اس کے اندر, ہمیں یہ کانسٹیٹیوشن میٹرز کے اندر جانا چاہیے. اور پچھلے 14 سال سے اور اب ہاں اگلی چیز یہ ہے اس کی جوریسڈکشن جو ہے یا اس کا پروسیس جو ہے یا اس کی ایلیویشن جو ہے وہ ایک اور چیز ہے, اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اسے ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, اس سے یہ لگے کہ پرسن اسپیسیفک نہ ہونی چاہیے. جیسے ریاست صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو شامل کریں, بار کاؤنسل لیکن اب آگے ہے نا, اب میرا آپ کا سب کا کام یہ ہے کہ اگر یہ چیز اوپن آ گئی تو ایک کاؤنٹر نیریٹو دیں. وہ نیریٹو دیں کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ آئی ہے نہیں آنی
چاہیے, اس کی وجہ کیا ہے, اور اگر آنی چاہیے تو اس کے اندر کیا امپروومنٹ آ سکتی ہے. جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بہتر ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کس طرح ہونی چاہیے, وہ آگے جانی چاہیے. صرف کرٹیسائز کرنا اس چیز کے اندر کہ جی, اور پارلیمنٹ کے اندر دنیا کی کسی لیجسلیشن کے اندر کوئی ججمنٹ ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ لیجسلیچرز کے اندر بدنیتی کہیں کہ یہ بدنیت لیجسلیشن ہے, یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں. ان کی میعاد اگر 5 سال ہے تو 5 سال کے اندر کسی بھی وقت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں, لیجسلیشن بھی کر سکتے ہیں. دوسرا اس کے اندر سائملٹینیسلی یہ ہے کہ اگر ان کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے تو آپ کے یا میرے کہنے سے یا کسی کہنے سے اپریہنشن سے وہ جا نہیں سکتی. ہاں جو کام کریں اس کا ایک جوڈیشل ریویو کی پار جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس ہے, دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر کہ اگر ایک بگننگ اب ہوئی ہے, آپ کے سامنے آئی ہے, ایک آپ اس پہ کرٹیسائز کریں, دوسرا وے فارورڈ بھی اس کے بتائیں. کیا اسد ہم اسی کنٹروورسی کے اندر 15 سال جائیں گے کہ میرا جج, آپ کا جج, میرا چیف جسٹس, یہ مسئلہ تو حل ہونا چاہیے. آج اگر فائز عیسیٰ صاحب ہوتے جج بننے لگتے تو کیا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو پینلز پہ جا رہی ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس چیز کے اندر, وہ سینیورٹی پہ جاتی کہ پینلز کے اوپر جاتی؟ ابھی ہم نے ہائی کورٹ کے اندر پینل لے کے آئے ہیں, کس کانسٹیٹیوشن یا لا کے نیچے لے کے آئے ہیں؟ ہم نے ہائی کورٹ سے جو ججز لے کے آئے, کون سا پینل کس کانسٹیٹیوشن یا لا کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اگر وہ ایک ہاں یہ چیز ہے کہ اس پروسیس کے اندر ٹرانسپیرنسی, جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی ججمنٹ دیں اس کے اندر انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. لیجسلیشن اس طرح کی ہو کہ ٹرانسپیرنسی بھی ہو اور ٹرانسپیرنسی نظر بھی آنی چاہیے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا حافظ صاحب, کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جس پر, اور میں چاہوں گا کہ شائق عثمانی صاحب سے اس پر رائے لوں پہلے, کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے سیاسی حریفوں کو نشانہ بنانے کے لیے لائی جا رہی ہیں. مثلا شائق عثمانی صاحب, آئین کا جو آرٹیکل 17 ہے اس میں جو تجویز کی گئی ہے ترمیم, اس میں کہا گیا کہ سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار اب نہیں رہے گا بلکہ نئی وفاقی آئینی عدالت کو دے دیا جائے گا. اب پچھلے دنوں جب تحریک انصاف پر پابندی کے لیے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی, وہ پھر عملی طور پر اس سے ممکن نہیں ہوا کیونکہ اس میں رائے یہ تھی کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا تو یہ سسٹین نہیں کر سکے گی کیونکہ آرٹیکل 17 موجود ہے. اب یہ نئی وفاقی عدالت کو دیا جانا, آپ کے خیال میں اس میں کوئی غلط انٹینشن دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے, ابھی جو صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو پورے رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ قانون پاس کرے, ان کا کام ہوتا ہے جی. اور جب آپ نے الیکٹ کیا, ان کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجا, آپ نے ان کو حق دیا کہ وہ قانون بنائیں. جب وہ قانون بناتے ہیں تو وہ ڈسکشن ہوتی ہے, اور اگر جو میجورٹی میں ہوتا ہے وہ اس کا جو وہ پاس کرتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. یہ نارمل پرنسپل ہے ڈیموکریسی کا. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بلا وجہ. سیاستدان جو ہے اپنے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو حکومت میں اس کو ہٹا دو وہاں سے, اور جو حکومت میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اپوزیشن کو ختم کر دو. یہ جو چیزیں ہمارے ملک میں ہیں یہ ایک ہمارا ایک اسپیشل کلچر ہے جی, اور اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کچھ ایسی امینڈمنٹ لے کے آئیں کانسٹیٹیوشن میں جو کہ اس کلچر کو کس طریقے سے ختم کر دیں, اور جو جس کا کام ہے وہ کام کرے. اور اب جو ابھی صاحب بتا رہے تھے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے یہاں بالکل برداشت نہیں کی جا سکتی. بس اب میں بتاؤں کہ جو امریکہ میں سپریم کورٹ کا جج جو ہوتا ہے وہ سینٹ جب تک اس کو اوکے نہ کرے وہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کا جج. تو اب یہ ایک چیز وہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور وہ چلتی ہے اور کام ہوتا ہے اس کا. تو اسی طرح سے ہمارے بھی کچھ کرنا پڑے گا, لیکن ہمارے یہاں اتنا آپس میں پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب لیکن اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بعض صورت یہ ٹائمنگ جو ہے جو اس وقت وہ لے کے آئے امینڈمنٹس, یہ غلط ٹائمنگ تھی. یہ میرے خیال میں پولیٹیشین کو سمجھنا چاہیے. پولیٹیشینس کے لیے سب سے پہلی امپورٹنس ہوتی ہے ٹائمنگ. ہر ایک کام صحیح ٹائم پہ کرو. یہ ٹائم اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا نہیں تھا, اس کے لیے کوئی اور ٹائم ڈھونڈتے اور یہ سب چیزیں کر سکتے تھے. لیکن اب چونکہ لے کے آئے ہیں, اتنی کانفرنٹیشن ہے, اتنی پولرائزیشن ہے, اتنی لڑائی جھگڑے ہیں کہ یہ معاملہ کبھی طے ہو ہی نہیں. صحیح ہے, کرنا پڑے گا تو زور زبردستی سے نمبر پورا کر کے کرنا پڑے گا. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ٹائمنگ کی بات کی ہے جسٹس صاحب نے, اور کہہ رہے ہیں کہ اور پھر اتنی جلد بازی, سوال زیادہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیوں راتوں رات
حکومت چاہتی تھی ویکنڈ پر پہلی مرتبہ اجلاس بلانا پڑا، فرائیڈے کو، سیٹرڈے کو اور سنڈے کی پھر رات 11 بجے تک انتظار کرنا پڑا. کیوں منڈے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی حکومت؟ اتنی جلدی کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ریاست علی اعضاء صاحب، آرٹیکل 17 کی بات ہو رہی تھی. آرٹیکل 17 جو ہے یہ کسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس پہلے جانا تھا، اب ایک نئی جو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گی اس کے پاس جائے گا، یہ تجویز کیا گیا تھا اس جوڈیشل پیکج میں. یہ دیکھیں نا، اس میں جو 17(2) ہے کہ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ دی اسٹیٹ ہو، ساورینٹی، پراسپیرٹی، انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف ہوگی، اس کی کوئی ٹیررزم انوالو ہے. اس سے پہلے PPO ہوا کرتا تھا، 2002 تھا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، اس کے اندر بھی پرووائڈڈ تھا کہ آپ اگر ایسی ایکٹیویٹی میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ اس کو بین کر سکتے ہیں. جو 17(2) ہے اس کے اندر ہے کہ اگر ایسی پولیٹیکل پارٹی ہوگی تو اس کا ریفرنس بنانے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ 15 دن کے اندر وہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجے گی. پھر وہ دیکھے گی کہ جو ایویڈنس ان سپورٹ آف کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ بین کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایسی سفیشینٹ ایویڈنس ہے، ایسا ہی ہوگا، مگر یہ کورٹ چینج ہو گئی نا. پھر وہی دیکھیں نا، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بالکل آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں نا. وہ اس لیے کہ جس کورٹ کو آپ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی تعیناتی کون کرے گی؟ انتظامیہ کرے گی، وزیر اعظم کرے گی. وہ کون ہوگا؟ جس کو حکومت چاہ رہی ہوگی. اگر میں ان کو سوٹ کرتا ہوں تو مجھے لگا دیں گے، آپ سوٹ کرتے تو آپ کو لگا دیں گے. اور میں اس وجہ سے اس چیز کے خلاف ہوں کہ جو عدلیہ کا اپنا ایک ادارہ ہے، ہم ہمیشہ اداروں کی بات کرتے ہیں. سپریم جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، لیجسلیشن، مدر آف لیجسلیشن ہے، مدر آف انسٹیٹیوشن ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ایک ریسٹرکشن ہے کہ جو آرٹیکل 227 ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اگر وہ انجنکشن آف اسلام کے خلاف لیجسلیشن کرتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کے چیپٹر نمبر 2 جو آرٹیکل 8 سے 28 اس کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی. اب جب آپ اس کو اس کوڈ میں لے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی میلس ہے، کوئی میل آف آئیڈیا. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے چکر میں آپ اس کو بین کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو میدان کے اندر مقابلہ کرنا چاہیے. اب آپ یہ کریں گے 8 سے 28 کے درمیان، 8 سے 28 کے درمیان ایک آرٹیکل 17 کو آپ اٹھائیں اور اٹھا کر کہیں کہ نہیں یہ والا جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں جائے گا، یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس جائے گا. تو یہ میلافائڈ ہی لگتا ہے، جیسے کہ ریاست صاحب کہہ رہے ہیں. اس طرح ہے کہ کچھ جو کانسٹیٹیوشن کی پرووینز ہیں، جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اسے آپ ساری پار دے رہے ہیں تو بائی ڈیفالٹ جہاں جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز آئیں گے وہاں کے اوپر آپ کی فیڈرل یہ جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ آتی جائے گی. تو اس کے اندر یہ میلافائڈی نہیں ہے کہ جی صرف ان کی پار اسے نکال کے دی جا رہی ہے. جب آپ نے جورسڈکشن کے اندر کہہ دیا کہ پاکستان کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیل آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گی، تو اس کے اندر یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ریفرنس بیس اندر دا پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسی پروویژن کے اندر ہے. اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے اومٹ کیا ہے، جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہاں پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آئی ہے، یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ آئی ہے جہاں پہ دونوں کا وہ ایریا بنتا تھا. تو یہ صرف یہ اور یہ جو آپ کی یہ ہے نا کہ آرٹیکل 17 کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنی، یہ آپ کی جا کے بنی ہے 176 کے نیچے جا کے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے. اب اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا ایک پروسیس ہے کہ اگر آپ نے پہلا اس پروسیس کے اندر کو لے کے آنا ہے تو کوئی میکانزم تو آپ نے دینا ہے کہ جی اگر آپ نے کسی کو ایکٹیو کرنا ہے تو اس کے اندر کیا ہے. اب اگلا جو ہے اس کے اندر ہے کہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو 8 ممبرز پہ مشتمل ہے، جو آپ کی ہوگی اس کے پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، اور اس کے اندر انہوں نے پروپورشنز بنیاد کے اوپر ایک ریپرزنٹیشن جو اسے کی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے، میں نے آگے بھی آپ سے گزارش کی کہ پارلیمنٹ ایگزیکٹو نہیں ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے اور وہ ایک اس سارے سسٹم کے اندر اس کا ایک سپرا رول ہے کہ اسی سے ساری چیزیں ڈرائیو کرتی ہیں. پارلیمنٹ سے ہی آپ کی جوڈیشری ڈرائیو کرتی ہے، پارلیمنٹ سے ہی آپ کی ایگزیکٹو ڈرائیو کرتی ہے،
پارلیمنٹ سے یہ آپ کی گورننس اور یہ ساری چیزیں جاتی ہیں. تو پارلیمنٹ کو یہ ڈسکریڈٹ کر دینا کہ اس کے اندر پالیٹیشینز ہیں اور وہ ایگزیکٹو ہے نہیں ہے. ریکانسٹیٹیوشن آف جوڈیشل کمیشن اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نہیں دیکھیں نا, اس کی دیکھیں کہ جو ابھی آپ کے سامنے ایک کمیشن آیا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 2010 تک جس طرح 18th امینڈمنٹ نہیں آئی تھی, ہم ساروں نے کہا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ ڈسکریشن بیسڈ ہے. کبھی چیف جسٹس کہہ رہا ہے, کبھی چیف منسٹر کہہ رہا ہے, کبھی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, کبھی کور کہہ رہا ہے, اور ون فائن مارننگ کہا جاتے تھے. ہماری باز کی لائرز کی یہ ڈیمانڈ تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جی 18th امینڈمنٹ آ گئی. اس 18th امینڈمنٹ کے اندر آرٹیکل 175A جو تھا اس کے دو کمپوننٹ تھے. ایک یہ تھا کہ ایک ساری سائٹ کے اوپر جوڈیشلز لوگ آئیں, اور اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی آئی کہ جو اس کے لوگ آئیں, اور انہوں نے کہا کہ جو یہ بھیجیں گے وہ جا کے دیکھیں گے, اور پارلیمنٹ نے اپنا ایک رول متعین کیا. اب ہماری سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, اگر آپ 19 امینڈمنٹ نہیں لے کے آئیں گے اور ہماری اس کے اندر سپرامیسی نہیں کریں, دنیا کے کسی ملک کے اندر اسد جوڈیشری یہ نہیں کہتی کہ میں اپوائنٹمنٹ کرنا میرا حق ہے. اگر ان کا حق ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے نا. اگر اس سٹیٹس کو بریک کیا گیا, ہماری سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی, انہوں نے کہا جی کہ پہلے وہ اس کو ہمارا رول بڑھائیں. اس رول کے اندر جب کیا, ہم نے ایک اور ججمنٹ دے دی. جب ججمنٹ اس کے اندر دے دی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کا جو 6 جج تھے. لیکن اس وقت تو ایک تصادم کی ایسی کیفیت نظر آتی ہے نا کہ جس میں کس کے ساتھ تصادم ہے؟ ایگزیکٹو اور عدلیہ کے درمیان, یعنی تصادم یہ نظر آتا ہے نا کہ آپ ججمنٹس کو قابو کرتے ہیں اپنی امینڈمنٹس کے ذریعے یا قانون سازی کے ذریعے. کون سی بتائیں نا. 8-5 کا فیصلہ آیا, مجھے یہ بتائیں. مجھے نہ اب آ جاتے. آرٹیکل 63A کے اوپر جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا انسرشن آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. 63A کی بات کر 63A کی بات کر ہے کہ نہیں ہے جی؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کا ہے اور سپریم کورٹ نے اپنی جوریسڈکشن کو ایکسیڈ کیا ہے, اور اس کے بعد یہ میں اب آپ کو بتاؤں, اس وقت پاکستان کے جو آپ کے اسٹالورٹ سپریم کورٹ کے ججز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے پوائنٹس دیکھ لیں نا. انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمارا کام گیٹ کیپرز کے طور پہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر پہلے ہم بیٹھ جائیں, ہم سکروٹری کریں اور پھر چیز اندر جائے. میرا سوال یہ ہے نا سر, میرا سوال آپ سب یہ ہے کہ اگر عدالتوں کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے قانون سازیاں ہوں اور قانون سازیوں کو غیر مؤثر کرنے کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ مزید ججمنٹ جاری کرنا شروع کر دیں. اسد آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ نے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اسے ابھی پاس نہیں ہوا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سگنیچر سے ابھی گیا نہیں ہے. ہماری سپریم کورٹ کے 8 ممبرز بینچ بیٹھے, ایک پٹیشن آئی, اگلے دن انہوں نے کہا اسٹے جی ہم اس کے اوپر. یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ کبھی ہوا اس طرح؟ اور اس کے بعد جو آپ کا نیب کا یہ ساری ججمنٹس آئی تھی, جب آپ کے نہیں سن لیں, اس کی وجہ یہ تھی نا کہ خاص حالات میں, مجھے یہ بتائیں خاص حالات میں اس کی کیا انٹینشن تھی؟ مجھے یہ کیا پاکستان کے اندر جو فکسیشن آف بینچ ہے یا کانسٹیٹیوشن آف بینچ جو تھا وہ ایشو نہیں تھا؟ کیا چیف جسٹس پہ کرٹیسائز نہیں ہوتا تھا؟ اگر اس کے اندر 3 ممبرز کی کمیٹی آ گئی اور اس چیف جسٹس, لیکن صاحب آپ آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں نا سپریم کورٹ کے اس اقدام کو. نہیں پھر وہی دیکھ رہے ہو کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ نہیں اسد وہ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک نقطہ تو لے لیں. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ سپریم کورٹ فیصلے دے رہی تھی کہ الیکشن کرائیں, حکومت کہتی تھی نہیں کرائیں گے الیکشن, حکومت نہیں کرا رہی. حکومت سپریم کورٹ کو مسلسل غیر مؤثر کرنے کے پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ الیکشن کروائیں, اس کا آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے. کہاں یہ آرڈر لائیں نا کہ جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا. آپ کو پتہ ہے کہ 9 ممبرز سے بینچ سے وہ کام چلا تھا, اس کے اندر 2 علیحدہ ہوئے, 2 نے ڈسمس کیا, سارا کچھ آیا. وہ کہاں ہے آرڈر؟ یہ تو آپ کی تشریح ہو گئی نا. نہیں تشریح, میں فیصلے کی تشریح حکومت تو نہیں کرے گی نا, فیصلے کی تشریح تو سپریم کورٹ ہی کرے گی. اسد ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کی عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کا ایک آرڈر آف دا کورٹ ہوتا ہے, اور وہ آرڈر آف دا کورٹ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ 5-3 سے ہے یا 3-2 سے آیا ہے یا 7-3 کے اندر آیا ہے. اس میں کیا لکھا تھا؟ اس کی پہلی لائن کیا تھی؟ کیا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. کون سے والا؟ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نہیں تو جو بینچ وضاحت کر کے بتا دیا, جو بینچ آپ نے اوریجنلی کانسٹیٹیوٹ کیا تھا, اگر اس کے 4 ممبر آپ شامل کر لیتے تو پھر 6-3 ہو جانا. وہ جب ریکیوز کر کے تو شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے, میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر, یہ تو میری اور آپ کی تشریح ہو سکتی ہے نا. جنہوں نے ڈسمس کیا, اور وہ آج بھی اس سپریم کورٹ کے آنریبل ممبرز ہیں, جنہوں نے ڈسمس کیا, آپ نے ان کی کاؤنٹنگ کیوں نہیں کی نا؟ بینچ تو وہ ہے کہ جو اوریجنلی آپ کا اچھا پھر وہی دیکھیں کہ وہی سپریم کورٹ دوبارہ جب بیٹھتی ہے, اس کے اوپر 15 جج بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بالکل نہیں ہو رہی اور یہ لا تھی. تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں کے اوپر ہم خواہشات کے اوپر چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں. اور اگر وہ اب دیکھیں اب آیا ہے نا,
اب جتنی وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے جو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے خلاف تھے، آج وہ کہتے ہیں کہ جی 2 ممبر کی کمیٹی بیٹھے نا، وہ فلاں کر لے وہ فلاں کر لے. تو پھر کس نے کیا؟ کسی پارلیمنٹ نے کیا. تو فائنلی میں اس چیز پہ آؤں گا، وہ یہ ہے کہ نہ ہمیں پارلیمنٹ کو اتنا ڈسکریڈٹ کرنا چاہیے، نہ جوڈیشری کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہیے، لیکن جو رول ہے اس کے اندر جوڈیشری کو رہنا چاہیے اور پارلیمنٹ کا جو رول ہے اسے ریکگنائز کرنا چاہیے. 63 کے حوالے سے ریاست صاحب، اب یہ تو بات ٹھیک ہے نا، ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن تھا، ایک ایسی ڈیفینیشن آ گئی جو کسی نے بھی قبول نہیں کی سوائے اس وقت کی وہ پولیٹیکل فورسز جن کو اس کا فائدہ ہوا کہ آپ جی منحرف لوگوں کا ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا. اب اس میں یہ ترمیم تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ جی ووٹ شمار ہوگا، لیکن چاہے وہ اس کے بعد وہ جو ہے وہ منحرف اراکین ان کی رکنیت معطل ہو، یہ ختم ہو جائے. لیکن اب اس میں ایک دلچسپ بات یہ کہی گئی ہے کہ منحرف اراکین کی رکنیت سے متعلق حتمی فیصلے کا اختیار سپریم کورٹ سے اب نئی کانسٹیٹیوشن، سارا کچھ گھوم گھما کے جا رہا نئی کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس. تو دیکھیں پھر سے یہ دیکھیں نا، اب ایک چیز مجھے بتائیں، 12 جولائی کی ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی، ٹھیک ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ سیٹ سائڈ کر دیا آن دا بیسز آف وہ جو سپریم کورٹ کی 1972 سپریم کورٹ ہے آسمہ جیلانی کیس اور پلس 2007 تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ ہے کہ اگر فاؤنڈیشن انلیگل ہے اور اس کے اوپر سپر سٹرکچر جو بنایا جائے گا وہ بھی انلیگل کنسیڈر ہوگا. سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا، وہ دونوں فیصلے سیٹ اسائڈ کر دیا، اینٹی سٹیٹس کو چلے گئے. سپریم کورٹ کا میجارٹی ویو آ گیا اور اس کو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا، کبھی وضاحت مانگی گئی کبھی کچھ، وہ بھی آ گئی. تو کیا مجھے بتائیں کہ جو آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ از بائنڈنگ اپون آل دی انسٹیٹیوشن. آپ کیا بائی ورچو آف لیجسلیشن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مینڈیٹ کو فرسٹریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو یہ بھی بحث ہوئی نا کہ جی یہ فیصلہ جو آیا ہے چونکہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اس کو کلیئر کر دیا، میرے آپ کے کہنے سے غیر آئینی ہو جائے گا. سر دیکھیں نا، ابھی 12 جولائی کی ججمنٹ آئی، سر 12 جولائی کی ججمنٹ پر حکومت نے اس کو جس سے بھی امپلیمنٹ کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ جی غیر آئینی ججمنٹ. وہ کون ہوتے ہیں؟ بائنڈنگ فورس ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آرٹیکل 204 ہے جس کی سب آرٹیکل A B C D ہے. آپ بائی ورچو آف لیجسلیشن آپ سپریم کورٹ کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کو اٹھا کے. یہ کنٹیمپٹ ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اگر آپ بونا فائڈی شو کریں، یہ تو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے تاکہ اس کی اپنی سینٹیٹی جو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور آزاد عدلیہ کا جو اپنا ایک مینڈیٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں ہوں تو سارے اداروں کا اختیارات مجھے دے دو، سپریم کورٹ بھی میں ہوں، اس کے فیصلے کو غلط صحیح بھی، آئینی اور غیر آئینی بھی میں ڈکلیئر کروں. آپ کو کون مینڈیٹ دیتا سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی یا غیر آئینی ڈکلیئر کرے؟ وہ آپ نے کیوں بنائی؟ سپریم کورٹ کے ججز کیوں بٹھائے؟ انہوں نے خود میری طرح جا کے بیٹھ کے اپنی کرسی لگا کے وہاں بیٹھ گیا کہ جی میں سپریم کورٹ کا جج اور میں یہ فیصلہ دیتا ہوں. بائی ورچو آف کانسٹیٹیوشن ہے نا، جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہے، ان کی تعیناتیاں کیسے ہوئی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے ڈومین میں رہ کے اس ملک کے لیے سوچنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں کہ اپنے پاؤ گوشت دی خاطر اگلے دی مجھ مار دیو، یہ نہیں ہے. اس طرح سے ملک اور قومیں نہیں کرتی. جن ممالک کی میرے بھائی نے بھی مثالیں دی نا، وہ 400-500 سال ہم سے آگے ہیں. وہ یہ بدنیتی سے لیجسلیشن نہیں کرتے، وہ بدنیتی سے پالیٹکس نہیں کرتے، وہ پرنسپلز کی سیاست کرتے. ان کا کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے. یو کے میں آپ جائیں تو موسٹلی سارے کیسز ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی ہیومن رائٹس کے کیسز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں روز آپ اتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے کہ آپ 50 عدالتیں پہ لگا لیں تو آپ ان کو انصاف نہیں دے سکتے. یہ ہمارے ملک کی جو وکٹمائزیشن کا نظام ہے، آپ اس کی مثالیں یو کے سے دیں، آپ اس کی مثالیں پیرس سے دیں، آپ اس کی مثالیں جرمنی سے دیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. ہم نے تو 77 سال میں آ کے ابھی یہ کچھ چیزیں ڈیولپ کی تھی جس کا ہم بائی ورچو آف دس جوڈیشل ریفارمز ہم جنازہ نکالنے کے لیے چاہ رہے ہیں. آپ نے 1973 میں ایک متفق ہو، اس سے پہلے آپ کا 35 کا انڈین ایکٹ تھا نا کانسٹیٹیوشن، جس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن لیا. 56 کا آپ نے تجربہ کیا کانسٹیٹیوشن کا، وہ فیل ہو گیا. آپ نے 62 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، فیل ہو گیا. 73 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید
کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس پارٹی کو جاتا ہے جنہوں نے متفقہ قائم دیا تھا. آج آپ نے اس پورے کانسٹیٹیوشن کا آپ نے زمین آسمان ایک کر دیا اتنی ایمرجنسی میں. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے, ایک ایک آرٹیکل کے اوپر آپ کو ہفتہ 10 دن ڈیبیٹ کرنی ہے, اس کے ساری آپ نے یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا آپ کہہ رہے ہیں. ہاں وہ ایسا پاسبل نہیں. آپ دیکھیں اس ملک کے اندر اداروں کی اپنی اپنی سینٹٹی ہے, ٹرانسگریشن نہیں ہونی چاہیے. آزاد عدلیہ حکومتوں کے فائدے میں ہوا کرتی ہے, اور ہمیشہ عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق انہیں بھی اپنے ڈومین سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے, آزادی ہے لیکن سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا. میرے بھائی نے ابھی اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ریفرنس دیا. 199 کو آپ نریشن پڑھے, اس کی ورڈنگ پڑھے, میرا اختلاف ہے اس پہ میرا ذاتی طور پہ. اس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا سپریم کورٹ شیل میک ا رولز. یعنی پارلیمنٹ نے بائی ورچو آف دس آرٹیکل تمام اختیارات تفویض کر دیا, ڈیلیگیٹ کر دیا سپریم کورٹ کو کہ وہ اپنا بزنس چلانے کے لیے رولز بنائے. پارلیمنٹ نے اس کے اوپر لیجسلیشن کر کے یہ ایکٹ لے آئے پریکٹس اینڈ پروسیجر 2024. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ اختیار سپریم کورٹ کو ڈیلیگیٹ کر دیا کہ آپ اس پہ دوبارہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, تو ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے یہ صحیح بنایا ہے اور سپریم کورٹ نے اس پہ اتفاق کر لیا, وہ تو ٹھیک ہے. اگر آج وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو ویو کرتے تو آپ کہیں نہیں یہ تو اپنے اس ڈومین سے باہر جا رہی. جو آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو سپریم کورٹ زندہ باد, اگر آپ کے خلاف آ جائے تو سپریم کورٹ ایکسیڈ کر رہی. ایسا نہیں ہوتا. اور آپ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور کورٹ بنا کے آپ کیا اس ملک کے اندر نظام دینا چاہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ نقطہ اہم اٹھایا میں آپ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا کوئی حکومت یا کوئی بھی شخص یہ کہہ کر, کوئی ادارہ جیسے الیکشن کمیشن ہے, یہ تشریح کر کے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے یہ غیر آئینی ہے اس لیے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ اختیار کیا سپریم کورٹ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے اس تشریح کرنے کا اختیار؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی, کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر اس کی امپلیمنٹیشن سے انکار کر دے؟ دیکھیں آرٹیکل 189 کے نیچے جو ہے وہ سارے کے سارے پاکستان کے ادارے جو ہیں اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اس چیز کو پابند ہے کہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرے. لیکن سائملٹینیسلی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ کام ہے کہ وہ اپنی ایک لیجسلیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور اگر لیجسلیشن غلط ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو جوڈیشل ریویو کے ذریعے انڈو کر سکتی ہے. اب جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, جو ابھی وہ 12 جولائی والی ججمنٹ کی تھی, اس کے اندر ڈائریکشن گورنمنٹ کو نہیں ہے, اس کے اندر ڈائریکشن تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو 12 جولائی تبھی میں نے کہا کہ حکومت یا کوئی ادارہ نہیں اب آ جاتے کانسٹیٹیوشنل آفس ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل آفس کو اسی ججمنٹ کے اندر کہا گیا کہ اگر آپ کو امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم ہے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کلیریفیکیشن کے لیے آ سکتے ہیں. جس حد تک انہوں نے سمجھا کہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے انہوں نے کر دیا, اور باقی کی جو چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لے گئے ان کی آرڈر کی مناسبت سے. اگر سپریم کورٹ نہ کہتی تو پھر یہ تھا کہ یہ ڈیفائنس تھی, کنٹیمپٹ آف کورٹ تھا. اب سپریم کورٹ نے بذات خود ایک ریویو کا آپشن دیا, اور اس کے بعد جب اس ٹائم کے اندر انہوں نے اپلیکیشن فائل کی, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا. اب یہ ہے کہ سیٹرڈے والے دن اب ایک اس کے اوپر کلیریفیکیشن آئی ہے. اب وہ جو کلیریفیکیشن آئی ہے اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے ود ڈیو رسپیکٹ باتیں کی ہیں کہ جی وہ عمل نہیں کر رہا. بھی عمل تو آپ نے کہا تھا کہ اگر پرابلم آئے تو آپ آئیں. دوسرا ان کے کانڈکٹ پہ بات کی ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو بلاتے اور فیصلہ کر دیتے. اور کوئی بھی درخواست اسد سپریم کورٹ کے اندر سی ایم کی صورت کے اندر جاتی ہے, اس کے اوپر جو ہے پراپر نوٹسز ہوتے ہیں. جب اس کا نمبر لگ گیا
پی ٹی آئی نے ایک اپنی درخواست دی. اس 8 رکنی بینچ کا کام یہ تھا کہ یہ چیف جسٹس کو ریکویسٹ کرتے کہ ہمارے آرڈر کے کانٹیکسٹ کے اندر 2 اپلیکیشنز آ گئی ہیں, ہمیں اس کی اجازت دے, چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر وہ چیز بھی ہے, اور دوسرا اس پروسیڈنگ کی کنٹینیوٹی بھی تھی کیونکہ چیف جسٹس جو تھے وہ اس کا حصہ تھے. اب یہ ہے کہ نہ اس کے اوپر آپ نے نوٹس کیا. آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ بغیر سنے کسی کو فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ تو نہیں ہے, تو یہ تو کلیریفیکیشن ہے. دیکھیں انہوں نے ایک ان کو ججمنٹ کا کچھ حصہ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا. انہوں نے جو سوال اٹھایا الیکشن کمیشن نے, انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 51 کے نیچے جو ہے 2 ڈکلریشن نہیں آ سکتے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ایک ہی کر سکتا ہے. تو سپریم کورٹ کو پھر جواب دینا چاہیے تھا نا کہ 2 نہیں ایک ہی ہے اور 2 غلط ہیں. اگر آرٹیکل 106 پہ بات آئی ہے تو سپریم کورٹ جواب دیتی. انہوں نے کہا کہ 104 جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے نیچے جتنی دیر تک الیکشن شیڈول کے اندر کو پارٹی جمع نہیں کروائے گی اس کو ہم ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس کے لیے ڈس انٹائٹل ہے. سپریم کورٹ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ رول 94 کے اندر صرف وہی پولیٹیکل پارٹی آرٹیکل 51 کے اندر کنسیڈر کی جائے گی جس کو الیکشن سمبل ملا ہے. سپریم کورٹ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور آپ نے ایک فیصلہ کر دیا. اب ایک فیصلہ آپ دیکھیں نا کہ آج سپریم کورٹ کی کلیریفیکیشن بھی آئی ہے کہ جی اس کیس کے اندر کوئی نوٹسز نہیں آئے. تو کیا نوٹسز دینے سے اگر کر لیا جاتا یا انہیں بلا دیا جاتا, یا اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ 2 ماہ سے ایک ججمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی ہوئی, اس کی ریزننگ دیتے کہ پاکستان کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل ایک پرابلم ہے جس کے اندر کے پی کے کی سینٹ کی سیٹس اویلیبل ہیں, یہاں پہ ہیں, امینڈمنٹس کا ایشو ہے, ڈیفیکشن کلاز اس پہ اپلائی ہونی ہے کہ آرٹیکل 63 کن صورتوں میں آئے گا, آرٹیکل 51 کے اندر نئے ممبرز جو آئے ان کا آئے گا. تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا, اور وہ دیکھیں کہ جب وہ منٹس دیکھیں اس جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے آیا, چیف جسٹس نے کہا جی کس کو ریویو کر, انہوں نے کہا جی نہیں چھٹیاں اب ہم نہیں کر سکتے, بعد کے اندر دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پریورٹی کا بھی اس کے اندر ایشو. اب وہ سیٹرڈے کو آیا ہے, اب الیکشن کمیشن کرتا ہے نہیں کرتا, نہیں کرے گا, اس کی ایک ڈیفائنس آئے گی. لیکن امپورٹنٹ اس معاملے کے اندر الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا ہے, وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. نہیں دیکھیں اسد, یہ ابھی بھی گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈیٹیل ریزننگ دے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جائے اس کو جلدی نپٹائیں, اور نپٹانے کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ اس کے ساتھ ریزننگ دے دیں. یہ کیا وجہ ہے کہ میں 4 لائنیں کو ایک آرڈر کروں, اور میرا خیال ہے کہ اس امینڈمنٹس میں کسی جگہ ایڈریس بھی اب نہیں میں آیا ہے کہ جو بھی میٹر سپریم کورٹ کے اندر آئے گا اس کو 1 سال کے اندر جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. تو ٹائم لیمٹ جو ہے وہ اس کے اندر آنا چاہیے, اور اسٹیٹ وے یہ کہہ دینا کہ جی الیکشن کمیشن کر نہیں رہا, اور اس نے بڑی ڈیفائنس کی ہے. جب سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, اب سیٹرڈے آیا, آج پہلا ورکنگ ڈے تھا, کیا وہ بناتے ہیں, وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, وہ ساری چیزیں آئیں گی. تو اس کے اندر جو ہے جو ایک اوپینین میک کر لینا کہ شاید سپریم کورٹ کے آرڈر کی ڈیفائنس ہے, وہ میرا خیال ہے اس کیس کے اندر 2 چیزوں پر اور میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آخر میں بات کر لیں. ایک تو ریاست صاحب یہ 199 ہے کہ ہائی کورٹ کے از خود اختیارات کو ختم کر دیا جائے گا. دوسرا 200 آرٹیکل 200 جی نہیں, ہائی کورٹ کے اختیار, ہائی کورٹ کے اختیار اس کے پاس تو سو موٹو ہے ہی نہیں. اچھا اب نہیں سو موٹو ہوتے رہے نا ماضی میں. نہیں, ہائی کورٹ کے پاس بالکل سو موٹو کا اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پاس ہے انڈر آرٹیکل 184(3) کے تحت. ہائی کورٹ کے پاس بالکل سو موٹو کا کوئی اختیار نہیں. یہ چپلی کباب از خود نوٹس کیس یہ ہائی کورٹ کا میرے تو نہیں ہے علم میں, آپ کوئی ریفر کریں تو ہائی کورٹ کے پاس 12 سو موٹو کا اختیار ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جہاں پہ ہیومن رائٹس کا کیس ہو یا پبلک انٹرسٹ کا ہو تو 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان صرف دے سکتی ہے. آج تک جتنے بھی ایسے معاملے آئے ہیں کہ جہاں پہ ہائی کورٹ نے اس جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا ہے, پریئر سے ہٹ کے گئے ہیں, یا وہ اس نے مانگی نہیں ہے اس کے اندر دیا ہے, یا وہ ایسا معاملہ ہے جو پبلک انٹرسٹ کے اندر جو کمپلینٹ کر لی گئی ہے چیک کر 184(3) کے اندر, سپریم کورٹ کا ڈے 1 یہ ایک اس پہ فیصلہ ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس وہ ووٹوں کا اختیار نہیں ہے 3 ممبر سے لے کے 5 ممبرز بینچ تک. اور جن چپلی کباب کی اور مرغی والوں کی اور دوائیوں والوں کی آپ بات کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سارے فیصلوں کو رد کیا, اور اس کے اندر بار بار ڈائریکشن کی کہ سو موٹو کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. اب صرف انہوں نے 199 کے اندر اس کی کلیریفیکیشن کر دی ہے تاکہ یہ بھام ہی نہ رہے. لیکن اس کے ساتھ جو 200 ہے آرٹیکل جڑا ہوا, جس میں یہ زیادہ جس پر اعتراض ہے باقی جماعتوں کو کہ جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اس کی مرضی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکے گا, جس پہ آپ شروع میں بات بھی کرنا چاہ رہے تھے. جی, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس پہ بات یہ ہے
کہ دیکھیں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال دوں گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے انٹرفیرنس ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا خط لکھ دیا ججز نے, 6 ججز نے خط لکھ دیا, بہت نیچے ہے, عدلیہ کی پرفارمنس بہت نیچے. آپ نے عدلیہ کو کام ہی نہیں کرنے دیا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس دیکھ لیں تو سپریم کورٹ میں ان ججز صاحبان سے کس نے فیصلہ لیا؟ ضیاء صاحب نے کروایا تھا نا کہ آپ یہ کریں, اور جن جو ججز نے نہیں کیا تھا, صفدر علی شاہ صاحب, ان کی آپ نے میٹرک کی ڈگری بھی جعلی کر دی تھی. تو آپ نے عدلیہ کو تو کام ہی نہیں کرنے دیا. میں بالکل ہولی اس کو نہیں کہہ رہا, عدلیہ کے اندر بھی بہت سارے جسٹس منیر اور یہ سارے تھے, تو ایسی تاریخ ہے عدلیہ کی, لیکن میں ایز اے ہول وہ نہیں کہتا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط لکھ دیا, اب آپ ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک ایسی امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کی کیوں بات نہیں کرتے, پنجاب کے ججز کی کیوں نہیں کرتے, سندھ کی کیوں نہیں کرتے, کے پی کی کیوں نہیں کرتے, صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز؟ اس لیے کہ وہاں پہ چونکہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جا رہا آئین اور قانون کے مطابق, اس لیے کہ انہوں نے خط لکھ دیا, اس لیے کہ وہ ججز آپ کی بات نہیں مان رہے. آپ ان ججز کو فکس کرنے کے لیے یہ ایک امینڈمنٹ لا کے ان کی ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, آپ آزاد عدلیہ, کوئی بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی بھی سبارڈینیٹ نہیں ہوتی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. اس کو آپ کسی دوسرے وہاں کے ججز کی کنسنٹ, اگر یہ جاتے ہیں وہاں سے کوئی نہیں آتا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ ایک ادارہ چل رہا ہے, اس کو چلنے دیں, اس کی آزادی کے اوپر آپ حملہ نہ کریں. ایک بہترین کورٹ چاہ رہی ہے, ہم سٹیک ہولڈر ہیں. اگر ایسا ہوا تو ہم اس کو ریاست صاحب, بہت شکریہ حافظ احسان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.